السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں محمد رمضان اشتیاق اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ جو کہ ہے وار۔ جی ہاں، وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ وار ٹوڈے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم، اس ماڈرن ایرا میں بھی اس وقت دو ایسی کنٹریز ہیں جو آپس میں اس ٹائم لڑ رہی ہیں آن دا بیٹل گراؤنڈ، مینس کہ ایکچول وار ان کے درمیان شروع ہو چکی ہے اور واپس میں لڑ رہے ہیں۔ جی، میں بات کر رہا ہوں آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جو جنگ ابھی شروع ہوئی ہے۔ تو اب ہم اس کی ہسٹری میں چلیں گے کہ اس کی ریزن کیا ہے اور یہ جنگ کیسے سٹارٹ ہوئی کہ اس ماڈرن ایرا میں بھی آ کے دو کنٹریز کو آپس میں ایکٹیو بارڈر پہ ایک دوسرے سے لڑنا پڑ رہا ہے۔ تو جو مین ریزن ہے اس جنگ کے پیچھے وہ ایک ایریا ہے جس کا نام ہے نگورنو کاراباخ۔ جی ہاں، یہ نام بڑا مشکل ہے، نگورنو کاراباخ، بٹ دس از اے ویری بیوٹیفل ریجن وچ از لوکیٹڈ ان آذربائیجان، اور اس کا جو انگلش میں مطلب بنتا ہے وہ ہے دی بیوٹیفل بلیک ماؤنٹینز۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایریا ہے جس کی وجہ سے آذربائیجان اور جو آرمینیا ہے ان کے درمیان میں جنگ شروع ہوئی ہے۔ یہ ایریا ایکچولی جو اس کی جو جغرافیکل لوکیشن ہے وہ آذربائیجان کے اندر ہے، لیکن اس کی جو موسٹلی پاپولیشن ہے وہ آرمینین ڈیسینڈنٹس ہیں، میننگ دیئر بائی کہ وہاں پہ ایتھنیکلی مختلف لوگ رہتے ہیں جبکہ جغرافیکلی وہ آذربائیجان کے اندر رہتے ہیں۔ تو یہ کنفلکٹ بڑا پرانا ہے، ورلڈ وار ون کے بعد ہی یہ شروع ہو گیا ہوا تھا، لیکن ہوا کچھ یوں تھا کہ کیونکہ تب آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ وار ٹو سے پہلے کمیونزم اور یہ جو ہمارا لبرلزم ہے، یہ ڈیموکریٹک سسٹم، جو سارا کچھ جو سسٹم تھا، یہ آپس میں لڑائی کر رہے تھے، تو وہ اس طرح کے ایشوز تھے ان کے اوپر اتنا فوکس نہیں دے پا رہے تھے۔ تو رشین جو اس ٹائم جو تھا USSR جسے ہم کہتے تھے، تو انہوں نے اس ایشو کو ختم کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جناب دس از لوکیٹڈ ان آذربائیجان، تو دس از پارٹ آف آذربائیجان، جو کہ اس ٹائم رشین فیڈریشن کا پارٹ تھا، USSR کا پارٹ تھا۔ تو وہ ایشو اس ٹائم تک جو ہے وہ اس ٹائم کے لیے تو کائنڈ آف جو ہے وہ ہائی لائٹ سے ہٹ گیا، لیکن انڈر لائن وہ ایشو ویسے رہا اور وہ کنٹریز آپس میں وقفے وقفے سے لڑائی کرتے رہے۔ اس کے بعد جو مین ایونٹ ہوا ہے وہ آ کے ہوا ہے 1991 میں۔ اس سے پہلے ان کی ایکٹیو لڑائی آپس میں شروع ہو گئی ہوئی تھی، لیکن 1991 میں کیونکہ امپورٹنٹ ایونٹ ہوا کہ USSR جو تھا وہ ختم ہوا، تو بہت ساری کنٹریز نے جو ہے وہ جو رشین فیڈریشنز کی 15 کنٹریز میں وہ ڈیوائیڈ ہوئے، تو انہوں نے اپنی انڈیپینڈنس ڈکلیئر کی۔ تو یہ جو ایریا ہے ناگورنو کاراباخ، اس نے بھی ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پہ اعلان کر دیا کہ وی آر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ۔ تو یہ ایشو دوبارہ سے شروع ہو گیا۔ جو آرمینیا ہے وہ چاہ رہا تھا کہ کیونکہ ایتھنیکلی دس از کنیکٹڈ ٹو آرمینیا، سو دس ایریا شوڈ بلانگ ٹو آرمینیا، جبکہ آذربائیجان کہہ رہا تھا کہ جغرافیکلی دے فال ود ان دی ٹیریٹوریل جورسڈکشن آف دا آذربائیجان، سو دے شوڈ بیکم پارٹ آف آذربائیجان۔ تو ان کے آپس میں لڑائی شروع ہو گئی تھی 1992 سے 94 تک ان کے درمیان ایکٹیو فائٹ ہوئی ہے۔ اس کا ٹروس جو ہے وہ 1994 میں ہوا تھا، سیز فائر ہوا تھا جو کہ رشیا نے کروایا تھا، لیکن اس کے بعد بھی یہ کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں تھا، تو ان کے آپس میں لڑائیاں ہوتی رہی ہیں۔ ابھی جو ریسنٹ ایونٹ ہوا ہے اس میں ایک تھوڑی سی چینج یہ آئی ہے کہ جون میں جو ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے وہ کاراباخ کے ایریا میں نہیں ہوئی، بلکہ نادرن جو ان کا بارڈر ہے جو کہ جارجیا کے ساتھ ان کا جا کے ملتا ہے بارڈر، وہاں پہ ہوئی ہے، بٹ انڈر لائن ریزن جو تھی وہ یہی ایریا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ یہ سٹارٹ کیسے ہوا، تو ابھی اس کی کوئی ریزن سامنے نہیں ہے، لیکن ہسٹری از دا ریزن کہ دونوں چاہتے ہیں کہ یہ ایریا ان کو جوائن کرے، تو اس لیے وہ لڑنا چاہ رہے ہیں اور ان کی لڑائی شروع ہو بھی گئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایریا ان کے پاس آئے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ ملیٹریلی آذربائیجان جو ہے وہ کافی گرو کر چکا ہوا ہے، کیونکہ اس کا اگر آپ ملٹری بجٹ دیکھیں جو کہ 2007 میں فیو ملین ڈالرز تھا، تو اب وہ تقریباً 3.5 بلین ڈالرز پہ چلا گیا ہے۔ وہ جو ہے وہ رشین ان کے پاس کافی زیادہ جو ہے منیشن ہے، اور باقی جو ہے ان کے پاس ٹیکنالوجی اسرائیل سے بھی بہت زیادہ انہوں نے پرچیز کی ہوئی ہے، سو ان کی ملٹری مائٹ کافی زیادہ ہے۔ تو آرمینیا کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے یہ سب سے پہلے شروع کیا ہے، کیونکہ آپ کی جو آذربائیجان نے جو چینج کیا ہے وہ جو ریگولر ان کی ملٹری ہوتی ہے بارڈر
پہ انہوں نے ان کو شفٹ کر کے انہوں نے چینج کیا اور انہوں نے پراپر بارڈر کنٹرول فورس وہاں پہ لگائی ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ دے آر گروئنگ اگریسو اور وہ اپنے بارڈر کو پروٹیکٹ کریں گے اس فورس کے تھرو. تو آرمینیا اور ان دونوں کے درمیان جو یہ مس انڈرسٹینڈنگ اسی وجہ سے ہو چکی ہوئی ہے کہ دونوں دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے کو وہ ایگریسو سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایگریشن شروع کیا. لیکن نقصان ان میں دونوں کا ہے، کیونکہ آذربائیجان جو ہے وہ اس کی پائپ لائنز جو ہیں وہ ترکی کے ساتھ ہیں، گیس پائپ لائنز وہ بھی اسی ریجنز کے پاس سے گزرتی ہیں. اسی طرح جو آرمینیا کو دیکھا جائے تو ان کی ایک بڑی مین ہائی وے ہے جو کہ ان کو جارجیا سے کنیکٹ کرتی ہے، اور ان کی ایک ٹریڈ روٹ ہے وہ بھی اس بارڈر کے بالکل پاس ہے. تو دس از گوئنگ ٹو امپیکٹ اکنامکلی جو ہے وہ دونوں اسٹیٹس کو. ٹھیک ہے، اب اس ایونٹ کی امپورٹنس اس وجہ سے بھی کچھ گرو ہو گئی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اب جو باقی کنٹریز ہیں وہ بھی اس میں انٹرسٹ لینا شروع ہو گئی ہیں. جیسا کہ ٹرکی ہے، تو ٹرکی ہیز اے ویری گڈ ریلیشن ود آذربائیجان، تو دے آر گوئنگ ٹو سپورٹ دیم. اسی طرح رشیا ہے، رشیا نے ایک نیوٹرل سٹانس لیا اور اس نے کہا ہے کہ میں ان دونوں کے ساتھ اپنے جو ہیں وہ انٹرنیشنل ریلیشنز ختم کر دوں گا اگر یہ جنگ کو سیز نہیں کرتے. تو یہ آج کا ٹاپک تھا کہ یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے. تھینک یو سو